ایک انٹرویو شائع ہوا ہے جو کہ مبینہ انٹرویو ہے۔ آج کل حامد میر اور طلعت حسین میرے خلاف ہیں۔ پاکستان میں 3 شخص عمران خان، شیخ رشید اور حامد میر سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ مطیع اللہ جان والا واقعہ ایجنسی نے بھونڈے طریقے سے کیا تھا۔ ہم نے کچھ صحافیوں کو بنایا، ان کو ہم خبریں بھی دیتے تھے، ان سے پروگرام بھی کرواتے تھے۔ میر شکیل الرحمان کو عمران خان نے جیل میں ڈلوایا تھا۔ صدیق جان ان کو کل رات کو جو ہے وہ اب 2 الفاظ ہیں، یا اغوا کیا گیا یا گرفتار کیا گیا۔ عمران خان صاحب کل ان کو ایک بڑی امبیرسمنٹ ہوئی، کل انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اس کے بعد اس ٹویٹ کو ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، خبریں کافی زیادہ ہیں، ذرا دھیان سے رہیے گا۔ میں نے صبح کا ٹائم ہے، تو آج جو ہے وہ ویسے ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے، قانونی طور پہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے، لیکن سب سے پہلے جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک انٹرویو شائع ہوا ہے۔ اس انٹرویو کی ایک پوری کہانی، ایک انٹرویو میں کہتا سی، اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی تھی، اور ایک انٹرویو یہ ہوا ہے جو کہ مبینہ انٹرویو ہے۔ مبینہ کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ بھائی اس کے پیچھے ایک ہمارا کبوتر جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ خبر لے کر آیا۔ کبوتر کو بھیجا تھا جناب اسلام آباد اور پنڈی کا راؤنڈ لگا کے جو ہے وہ آیا ہے۔ اور کبوتر بھی مجھے کبھی کبھار کہتا ہے جی مینوں اینی واری بھیج دیو اسلام آباد پنڈی، تسی آپ شفٹ ہو جاؤ اتھے۔ لاہور سے مجھے آل دا وے ٹریول کرنا پڑتا ہے، 400 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ خیر، شاہد میتلا صاحب ہیں۔ شاہد میتلا صاحب جو ہیں وہ نیوز 1 میں کام کرتے ہیں، پہلے ARY میں کام کیا کرتے تھے، اب وہ وہاں پہ اپنا ایک شو کرتے ہیں، ساتھ میرے خیال میں یوٹیوب کے اوپر ویلاگز بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ ایک انٹرویو جو ہے وہ چھاپا ہے۔ اچھا، اب یہ چھپا ہے نیا دور کے اندر، اور یہ اس کے بعد جب یہ چھپ گیا تو اس کے بعد یہ مختلف ٹاک شوز کے اوپر بھی ڈسکس ہوا کل رات کو۔ چھپا کیا ہے ذرا جلدی میں پہلے ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اس کے بعد جو کبوتر خبر لے کر آیا ہے وہ اینڈ کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس میں شاہد میتلا صاحب یہ لکھتے ہیں، اور اس میں امپورٹنٹ بات ہے یہ پارٹ 1 ہے، ٹھیک ہے، یہ پارٹ 1 ہے۔ تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جی میں 2 فروری کو جنرل قمر جاوید باجوہ کے فرسٹ کزن اور اپنی قریبی دوست چودھری نعیم گھمن کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر گیا۔ کچھ ہی دیر بعد سابق آرمی چیف جنرل باجوہ تشریف لے آئے۔ ابتدائی گپ شپ کے بعد کہنے لگے کہ آپ کے سوالات مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں، آپ روبرو پوچھ لیں، اور پھر یہ ملاقات طویل انٹرویو میں تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی میڈیا پر گفتگو شروع ہوئی تو جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ آج کل حامد میر اور طلعت حسین میرے خلاف ہیں، حامد میر بہت جھوٹے ہیں۔ حامد میر نے نسیم زہرا کے حوالے سے بھی جو بات کی کہ اس نے مجھے NDU میں شٹ اپ کال دی ہے، جھوٹ ہے، وہ خاتون ہے، وہ مجھے کیا شٹ اپ کال دے سکتی ہیں۔ پاکستان میں 3 شخص عمران خان، شیخ رشید اور حامد میر سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ طلعت حسین کو لگتا ہے کہ میں نے اسے نوکری سے نکلوایا تھا۔ طلعت حسین کو میں نے نہیں، جنرل فیض نے نوکری سے نکلوایا تھا، میں نے تو طلعت حسین کو نوکری دلوائی تھی۔ طلعت جب پہلی بار فارغ ہوا تو وہ میرے کزن انجم وڑائچ کو لے کے میرے پاس آیا، تو میں نے جنرل فیض کو کہہ کر اس کی نوکری لگوائی۔ میں نے کہا مرتضیٰ سولنگی، نصرت جاوید وغیرہ کو آپ نے چینل سے نکلوایا تھا؟ کہتے ہیں بالکل نہیں، مرتضیٰ سولنگی کو پہلے نہیں جانتا تھا، 1.5 سال سے انہیں جاننا شروع ہوا۔ پھر میں نے سوال کیا آپ نے ابصار عالم کو گولی مروائی؟ کہتے ہیں آپ ایک انسان کو قتل کرنا معمولی سمجھتے ہیں، میں نے قبر میں نہیں جانا، میں نے آج تک کسی بے گناہ کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ میں نے کہا وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو آرمی چیف بنوانے میں مدد بھی کی اور آپ نے ان پر پھر بھی گولی چلوائی۔ جنرل باجوہ نے جواب دیا ابصار کو گولی میں نے نہیں مروائی، میں نے فوٹیج دیکھی تھی، حملہ آور کے ہاتھ میں چھوٹا سا TT پسٹل تھا، حملہ اناڑی پن میں کیا گیا تھا، میں ایسا کیوں کرتا؟ میں نے کہا پھر جنرل عرفان ملک نے یہ کروایا تھا کیونکہ ابصار عالم نے ان کی تصویر ٹویٹر پہ لگائی تھی، انہوں نے یہ کام غصے میں کیا ہوگا۔ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہو سکتا ہے نیچے کے لیول پر کسی کو غصہ آ گیا ہو اور اس نے یہ کام کیا ہو۔ میں تو اسد طور کو بھی نہیں جانتا تھا، مجھے اسد طور کے واقعے کا بھی اگلے دن پتہ چلا تھا۔ آرمی چیف کو ہر چیز کی خبر نہیں ہوتی، اس کے کرنے کے اور بہت کام ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں مطیع اللہ جان والا واقعہ ایجنسی نے بھونڈے طریقے سے کیا تھا، میں نے اس پر جنرل فیض کی کلاس لی، پھر مطیع اللہ جان کو چھڑوایا۔ سو بیسکلی مطیع اللہ جان کے حوالے سے اس انٹرویو کے مطابق جنرل باجوہ جو ہے ڈائریکٹلی ایجنسیوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ایجنسیوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھ پر اعظم سواتی اور شہباز گل کو ننگا کرنے کا بھی الزام غلط لگایا گیا، میں 62 سال کا ہوں، میں اس عمر میں کسی کو ننگا کیا کرواؤں گا؟ 70 سال کے بزرگ اعظم سواتی کو ننگا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بھی بکواس ہے۔ مجھ پر شہباز گل کو ننگا کرنے کا الزام بھی غلط ہے، میرا ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں نے قبر میں بھی جانا ہے، لیکن اعظم سواتی نے مجھے باسٹرڈ تک لکھ دیا۔ پولیس اور FIA بھی ایسے معاملات میں اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں۔ میں نے کہا اعظم سواتی تو ایجنسیوں پر الزام لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں بعض اوقات ایجنسیوں میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ نچلے لیول پر ہوتا ہے، بہرحال میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہتے ہیں ایمان مزاری نے پوسٹر لگایا جنرل باجوہ بغیرت ہے، تو اس پر جوانوں کو غصہ آیا، ایک میجر نے کہا کہ سر آپ بغیرت ہیں، ہم اس کو فکس کریں گے، تو میں نے منع کر دیا کہ نہیں، بس قانونی طریقے سے نپٹیں اور اس ایشو کو ختم کر دیں۔
میں ہر طرح کی تنقید برداشت کرتا تھا، لیکن ادارے کی عزت کا بھی سوال ہوتا ہے۔ پھر ایمان مزاری کے خلاف GHQ نے باقاعدہ FIR درج کروائی۔ جسٹس اطہر من اللہ کی بیٹی ایمان مزاری کی دوست ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ایمان مزاری کو ضمانت دے دی۔ اس کے بعد ہم نے جان بوجھ کر اس کیس کی پیروی نہیں کی تاکہ معاملہ وہیں ختم ہو جائے۔ فوج اور فوجی افسروں کے خلاف جو مرضی کہہ دیں، الزام لگا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فوجی افسر جواب بھی نہیں دے سکتا۔ ججوں کے بارے میں بات کریں گے تو وہ جواب دے لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہے۔ پاکستان میں حتیٰ کہ عزت کے قوانین کمزور ہیں۔ میں نے کہا آپ نے جنرل عرفان مرے کو ISI سے اس لیے ہٹایا کہ انہوں نے مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی؟ کہتے ہیں میں نے نہیں، ان کو جنرل فیض نے ہٹایا تھا۔ جنرل فیض DG ISI اور DGC دونوں کا کام خود کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا مریم نواز والا واقعہ کیسے ہوا تھا، کس نے دروازہ توڑنے کا حکم دیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ حکم میں نے نہیں دیا تھا، بریگیڈیئر حبیب اس وقت سیکٹر کمانڈر تھے۔ کیپٹن صفدر نے مزار قائد پر نعرے بازی کی تو عوام، فوجی جوان اور میڈیا کا دباؤ تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو جنرل فیض نے مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا، مگر نچلے لیول پر کچھ زیادہ ہو گیا۔ پولیس نے جب ریڈ کیا تو کیپٹن صفدر اور مریم نواز الگ الگ کمروں میں تھے، وہ دونوں ایک کمرے میں نہیں تھے۔ میں نے کہا آپ کو اس پر نواز شریف نے فون کیا یا کوئی شکایت کی؟ انہوں نے کہا نواز شریف نے نہ فون کیا نہ کوئی شکایت کی، ہم نے ذمہ دار افسر کو ہٹا دیا تھا۔ میں نے سوال کیا آپ نے کہا تھا کہ شیو کرتے ہوئے آپ صدیق جان کو سنتے ہیں۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف کا انٹلیکٹ لیول اتنا پست ہے۔ اس پر جنرل باجوہ ہنسے اور کہا کہ ہاں میں نے صدیق جان کو کہا تھا، مجھے کسی نے اس کا ویلاگ بھیجا تھا تو شیو کرتے ہوئے سنا اور یہی فارغ وقت ملا۔ ویسے بھی جب آپ دباؤ میں ہوتے ہیں تو آپ وہی بات سننا چاہتے ہیں جو آپ کے حق میں ہو اور آپ کے مخالف کے خلاف ہو۔ بعض اوقات آپ کسی کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ یوٹیوبرز میرے پاس آئے ہوئے تھے تو اس وقت صدیق جان کو یہ کہا تھا۔ میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی کیسے عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے، اور ایسے بھی جن کو بنایا ہی فوج نے تھا؟ کہتے ہیں بالکل ہم نے کچھ صحافیوں کو بنایا، ان کو ہم خبریں بھی دیتے تھے، ان سے پروگرام بھی کرواتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب فوج کی نون لیگ کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو ہمیں ایسے صحافیوں کی ضرورت تھی جو ان کے خلاف بات کریں یا ان کے مخالف ہوں۔ اس طرح ARY کی ہمیں اس لیے ضرورت تھی کہ وہ ہماری بات کرتا تھا۔ چودھری غلام حسین اور صابر شاکر کو تو میں فیلڈ میں ساتھ بھی لے کر گیا تھا۔ جب فوج نے اپنی پالیسی تبدیل کی تو ہمیں ایسے صحافیوں کو آہستہ آہستہ بتانا چاہیے تھا، آہستہ آہستہ ان کا بیانیہ بدلنا چاہیے تھا اور ان کو آہستہ آہستہ تبدیل کرتے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم نے ایک دم اپنی سائڈ بدل لی۔ اس سے وہ وہیں پر رہ گئے۔ دوسرا، عمران خان جھوٹ بولنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں، وہ بہت چلاک آدمی ہیں اور جھوٹ بار بار بولتے ہیں اور لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اوریا مقبول جان کا ذکر ہوا تو جنرل باجوہ ہنسے اور کہا کہ وہ بھی بہت جھوٹا آدمی ہے، پہلے اس کو میرے بارے میں خواب میں بشارت ہوتی تھی اور اب وہ میری مخالفت کرتا ہے۔ ارشاد بھٹی سے شناسائی کے ذکر پہ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے جیو میں نہیں رکھوایا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دن میرے سسر جنرل اعجاز امجد کہتے تھے تمہیں اپنے دوست کے ہاں ڈنر پر لے کر جانا ہے۔ جب ہم اسلام آباد ان کے دوست کے گھر پہنچے تو یہ سعد الدین ہاشوانی کا گھر تھا۔ میں اس وقت میجر جنرل تھا۔ وہاں سعد الدین ہاشوانی نے ارشاد بھٹی کا تعارف کروایا کہ وہ ہمارا میڈیا کا سیٹ اپ دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد بھٹی میرے پاس آنا شروع ہو گئے۔ جب میں کور کمانڈر بنا تب بھی میرے پاس باقاعدگی سے آتے رہتے۔ میں نے کہا میر شکیل الرحمان کو جیل کس نے بھجوایا تھا؟ کہتے ہیں میر شکیل الرحمان کو عمران خان نے جیل میں ڈلوایا تھا۔ میں نے میر شکیل الرحمان کو جیل سے نکلوایا۔ میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ میر شکیل الرحمان کینسر کا مریض ہے، وہ جیل میں ہی مر جائے گا، تو پھر اس نے بات مانی۔ میری جنرل باجوہ سے ملاقات کے وقت میڈیا پر شیخ رشید کی گرفتاری کی خبر چل رہی تھی۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں شیخ رشید گرفتار ہو گیا، اس کو کیوں گرفتار کر لیا ہے، وہ تو بالکل زیرو ہے۔ میں نے کہا وہ تو GHQ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں اور خود بھی بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کوئی GHQ کے قریبی نہیں ہے، وہ ایسے ڈینگے مارتا ہے۔ جب میں گورنمنٹ کالج گیا تو اس سے 6 سال پہلے شیخ رشید کالج سے جا چکا تھا۔ میں تو اس کو زندگی میں صرف 2 بار ملا ہوں۔ ایک دفعہ وہ فروری 2022 میں میرے پاس آیا تھا اور کہتا ہے کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی، کچھ کریں۔ شیخ رشید جیسے جھوٹے آدمی سے بھلا میں کیوں ملوں گا؟ اس کا کوئی انٹلیکٹ لیول نہیں ہے، بالکل فارغ اور مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور ایسی نجومیوں کی طرح تاریخیں دیتا ہے، جنرل باجوہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملاقات کے دوران جب میں جنرل باجوہ سے سوالات پر سوالات کر رہا تھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ میری طرح بہت بے چین روح ہیں، آپ صبر سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ میں نے کہا آپ بہت اچھے سٹوری ٹیلر ہیں۔ جنرل باجوہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا میں جب لمز یونیورسٹی گیا، لمز یونیورسٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھی جاتی ہے، لیکن میں نے وہاں 6 گھنٹے سے زائد گفتگو کی، طلباء کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس پر یونیورسٹی کے ریکٹر نے کہا کہ سر آپ کو استاد ہونا چاہیے، آپ بہت رواں گفتگو کرتے ہیں۔ تو جناب یہ اس کا دوسرا پارٹ بھی جو ہے وہ آنے لگا ہے، لیکن اب آ جائیں کبوتر کی خبر کے اوپر۔ کبوتر جو ہے وہ جناب ہم نے بھیجا ان خبروں، یہ جو کچھ بھی شاہد میتلا صاحب نے لکھا ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے۔ تو کبوتر جو خبر لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا انٹرویو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور میں نے شیئر کیا ہے، اس کو جنرل باجوہ نے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا، ٹوٹلی اس کو ڈینائی کر دیا گیا۔ اور میں تو ایکچولی دیکھ رہا تھا کہ کل رات کو جو ہے اس کے اوپر ٹاک شوز بھی ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا،
لیکن اس پورے کے پورے انٹرویو کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے نا وہ سوال اٹھا دیا گیا ہے، کیونکہ جنرل باجوہ جن کو کوٹ کر کے یہ پورا انٹرویو رن کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر شاہد میتلا صاحب نے نیا دور کے اوپر بیسکلی اس کو پرنٹڈ فارم میں جو ہے وہ ڈالا ہے اور خود انہوں نے ویلاگ ریکارڈ کیا ہے۔ اب اس کے بعد مطلب جنرل باجوہ کے حوالے سے جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا میں نے کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دیا اور یہ غلط ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے یہ بھی پوچھا کہ جی کیا یہ سب کچھ ریکارڈڈ ہو رہا تھا، کیا وہاں پہ کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کسی بھی انٹرویو کے لیے آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بات کی تھی جب پہلے بھی جنرل باجوہ سے ریلیٹڈ انٹرویوز آئے تھے اور پھر نکل گئے تھے، پہلے بھی ہو چکا ہے، یاد ہے آپ کو؟ تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ٹی وی کے لیے جب ریکارڈنگ ہوتی ہے نا تو پھر کیمرے کے، جس طرح بھی میں نے مریم نواز کا پورا ایک انٹرویو کیا، ایوری تھنگ واز آن کیمرا۔ ٹی وی کے لیے کام آسان ہوتا ہے، پرنٹ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس پڑی ہو۔ آپ کے بے شک فون کے اندر آپ ریکارڈنگ کر لیں، لیکن کوئی ڈیوائس پڑی ہو جس کو کل کو آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں جی میں نے پرمیشن لے کے اور اس کے بعد میں نے پراپرلی ریکارڈ کیا ہے۔ جنرل باجوہ ڈینائز دس، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی قسم کا نہ کوئی پرمیشن دی ہے کسی انٹرویو کی اور نہ کوئی ایسی ریکارڈنگ ڈیوائس تھی۔ اس کے بعد میں نے شاہد میتلا صاحب کو کال کی جنہوں نے یہ پوری خبر دی ہے۔ شاہد میتلا صاحب سے جب میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ان کا اب یہ موقف ہے، ظاہری بات ہے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آنا چاہیے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ریکارڈنگ کی ایز سچ کوئی ڈیوائس کیا ریکارڈنگ تھی یا نہیں تھی، انہوں نے ڈینائی کیا ہے، انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس نہیں تھی۔ دوسرا پوائنٹ میرا تھا نوٹس کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس نوٹس نہیں تھے، مجھے نہیں پتا ہیں یا نہیں ہیں، میمورائز کر کے جو ہے وہ کیا سب کچھ لکھا گیا ہے، کیا یہ سب کچھ آف دا ریکارڈ تھا، یہ بھی امپورٹنٹ۔ اب شاہد میتلا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے پرمیشن لی تھی ان سے، جنرل باجوہ سے میں نے پرمیشن لی تھی اور اس کے بعد میں نے یہ انٹرویو چھاپا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے ایسی کوئی پرمیشن نہیں دی اور نہ میں نے کوئی ایسا کوئی انٹرویو دیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو پوری کہانی ابھی آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے سنائی ہے، آئی ایم سوری لیکن ایز اے جرنلسٹ میں اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتا، اور میرے سویر ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر، کیونکہ جب تک میرے پاس کوئی فیکچولی پوزیشن کلیئر نہ ہو، جس کا آپ انٹرویو چھاپ رہے ہیں وہی جب اس کو ڈینائی کر رہا ہے تو میں آگے اس کے اوپر کیا بات کروں، میں اس کو کس طرح ویلیڈیٹ کروں۔ میں نے جنرل باجوہ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویلاگس کیے تھے ماضی کے اندر، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور نہ ان کو کسی نے ڈینائی کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جاوید چودھری صاحب نے ایک اس کے اوپر ایک کالم لکھا تھا جس کے اندر ایک بات لکھی گئی تھی کہ جناب عمران خان صاحب جس کو کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے دیکھ لیا تھا، سوچ لیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی حکومت گئی، تو جاوید چودھری صاحب نے بھی ابھی اس کا ایک پارٹ 2 چھاپنا تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ ہمیں بھی انتظار ہے، ہو سکتا ہے جاوید چودھری صاحب چھاپیں اسے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اب شاہد میتلا صاحب بھی جو ہیں میری اطلاعات کے مطابق وہ یہ ہے کہ اس کے انہوں نے کوئی 4-5 پارٹس جو ہے وہ چھاپنے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ چھاپتے ہیں کہ نہیں چھاپتے، obviously this is his decision, he is a journalist and I'm pretty sure، میری جب ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا I'm a professional journalist، مجھے پتا ہے کہ میں نے کون کون سے پری ریکویزٹس جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں، and I'm pretty sure وہ کریں گے۔ لیکن اس وقت جو کنڈیشن ہے، اس وقت جو میری جنرل باجوہ سے بات ہوئی ہے اس کے بعد میں آپ تک یہ بات کہہ رہا ہوں کہ he has denied this، کہ جی میں نے کوئی ایسا کوئی انٹرویو نہیں دیا ہے۔ دوسری بات، کچھ اور خبریں بھی ذرا شامل کرتے ہیں۔ کل ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ صدیق جان جو ایک یوٹیوبر ہیں اور بول نیوز کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، ان کو کل رات کو جو ہے وہ، اب 2 الفاظ ہیں، یا اغوا کیا گیا ہے یا گرفتار کیا گیا ہے۔ بول نیوز جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جی ان کو اغوا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نارملی میں آپ ذرا میڈیا کے اندر تھوڑی سی نا یہ چلاکی چلتی ہے، میں ذرا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ نارملی پولیس جب اٹھا کے لے کے جاتی ہے نا، اور جب تک اس کا پتہ نہ ہو کہ وہ بندہ کدھر ہے، وہ کس تھانے میں ہے یا کس حراست میں ہے، تو اکثر اوقات میڈیا کے اندر اگر خاص طور پہ آپ کا اپنا بندہ اٹھایا گیا ہو نا تو وہ اسے اغوا کا لفظ لکھتے ہیں، لیکن جب گرفتاری ڈل جاتی ہے، کاغذ کے اوپر آ جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بندہ کدھر ہے، تو پھر وہ لفظ جو ہے گرفتاری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب تک ہم یہ ابھی رات کے وقت یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ بول نیوز اس کو اغوا ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ شاید نہیں ابھی تک پتا کہ صدیق جان ہے کدھر۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر اٹھایا بھی گیا ہے تو کس بنیاد کے اوپر اٹھایا گیا ہے یہ بھی نہیں پتا۔ تو اٹس کوائٹ مطلب ورینگ کہ یہ اس طرح کی سچویشن ہے۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ کسی کی بھی بات سے اگر آپ کو اختلاف ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی غلط بات کی، قانونی رستہ اختیار کریں۔ یہ گرفتاریاں جو ہیں یہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں جاتا ہے، اس ساری چیز سے ایک بڑا غلط امیج جاتا ہے اس ساری بات کا۔ تو اس کو جو ہے میرے خیال میں، اینڈ آئی ہوپ ہی از فائن، میری دعائیں ہیں کہ وہ خیر خیریت سے ہوں اور جلد ہمیں پتہ لگے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کل رات کو یہ بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ
کل ان کو ایک بڑی امبیرسمنٹ ہوئی، کل انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اس کے بعد اس ٹویٹ کو ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ ٹویٹ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انہوں نے ٹویٹ کی تھی۔ انہوں نے کہا ایجنسی کا یہ آدمی ہمارے کارکنان کو تشدد پر اکسانے کی کوشش کر رہا ہے اور بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ میری اپنی تحریک کو ہدایت ہے کہ کتنی ہی اشتعال انگیزی کیوں نہ کی جائے، ہم نے مکمل طور پر پرامن رہتے ہوئے آئین کی حدود کے اندر احتجاج کرنا ہے، بصورت دیگر ہم فسائیوں کو مزید وحشت کا جواز فراہم کریں گے۔ تو یہ جناب انہوں نے اس بندے کی جو ہے ویڈیو، اچھا یہ ویڈیو، یہ آپ یہ والی ویڈیو ہے جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اور اس کو کہا جی ایجنسیوں کا بندہ ہے۔ پرابلم یہ تھی، یہ ایجنسیوں کا نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی بندہ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کا بندہ ہی جو ہے وہ دیگر لوگوں کو یہ شے دے رہا تھا کہ گڑیاں نو آگ لا دو، آگ لگاؤ آگ لگاؤ، تو وہاں پہ باقی لوگوں نے اس سے ڈس ایگری کیا کہ نہیں ہم اس طرح نہیں کرنا چاہتے، یہ نہیں ہوگا۔ تو اس شخص کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پتہ کرایا، تو چند زیب آوان اس کا بندے کا نام ہے، یونین کونسل نگری ٹوٹیال محلہ ستہ کروں کا یہ رہائشی ہے۔ دیکھیں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، مکان نمبر ہی رہ گیا بس، محلے تک تو آپ کو لے گئے۔ پی ٹی آئی کا ورکر ہے، 2015 میں جنرل کونسل کا یہ الیکشن جیتا تھا، اس کے بعد جب دوبارہ اس نے الیکشن لڑا تو یہ ہار گیا تھا۔ سینٹورس مال اسلام آباد کے اندر جو ہے یہ بندہ کام کرتا ہے۔ تو اس بندے کا ٹریس جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے نکال کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کو ایجنسی کا بندہ ڈکلیئر، وہ میرے خیال میں ایکچولی اس نے ٹائی شائی پہنی ہوئی تھی، شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ نارملی ایجنسیوں کے لوگ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن ایجنسیوں کے لوگ ویسے جب کراؤڈ میں گھستے ہیں نا تو اس طرح کے کپڑے پہن کے نہیں گھستے، اکثر اوقات انہوں نے سادے شلوار قمیض پہنے ہوتے ہیں۔ تو جو صحافی کی آنکھ ہوتی ہے نا وہ ایک منٹ ایجنسی کا بندہ آئیڈینٹیفائی بھی کر لیتی ہے، بڑے آرام سے کر لیتی ہے۔ عام آدمی کے لیے ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ اکثر ٹریس کر لیتے ہیں۔ تو ایک معاملہ جو ہے وہ جناب یہ تھا۔ تو اس کے علاوہ آج ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ توہین عدالت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی درخواست کی جو ہے وہ سماعت ہے، اور انہوں نے بیسکلی جو درخواست کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی زمان پاک کے اندر ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ انٹری ہوئی اور پولیس کے پاس اس چیز کی اجازت نہیں تھی، عدالت کی ممانعت تھی، لیکن اس کے باوجود پولیس نے جو ہے وہ قدم اٹھایا۔ اس کے علاوہ ایک اور میں جو خبر آپ کے ساتھ، بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک ڈرائیو شروع کی تھی جس میں ہم نے فیڈ اے فیملی، جو رمضان آ رہا ہے اس کے لیے جو ہے ہم نے کلیکشنز ہم نے شروع کی تھیں۔ ٹریمنڈس قسم کا رسپانس، مطلب مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی کو جس نے ڈرائیو شروع کی ہو اسے یہ بھی اپیل کرنے پڑے کہ بھائی خدا کے لیے مجھے ڈونیشنز دینا بند کر دیجیے، مجھے اور ڈونیشنز نہیں چاہیے۔ فرینکلی اسپیکنگ ہم نے بیسکلی یہ سوچا تھا کہ ہم 100 فیملیز کے لیے جو ہے ڈونیشنز اکٹھے کریں گے۔ وہ 100 فیملیز کے لیے ڈونیشن صرف 12 گھنٹے کے اندر اکٹھے ہو گئے، اور اس کے باوجود پیسے آتے رہے، اس کے باوجود لوگ پیسے دیتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ 200 کے اوپر لے گئے، پھر ہم وہ ٹارگیٹ 300 کے اوپر لے گئے، پھر ہم وہ ٹارگیٹ 400 کے اوپر لے گئے، اور الٹیمیٹلی خوشخبری یہ ہے کہ 500 فیملیز کے لیے اب ہم نے ڈونیشنز اکٹھے کر کے خریداری بھی شروع کر دی ہے۔ اور یہ آپ اسکرین کے اوپر جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں، ٹرکوں کے اندر جو ہے ہم نے سارا سامان کھانے پینے کا ہم نے اکٹھا کیا ہے 500 فیملیز کے لیے۔ پہلے ہم لوگ 6,000 روپے کے حساب سے یہ سب کچھ کر رہے تھے، ہم نے چونکہ فنڈز اتنے زیادہ اکٹھے ہوئے اب ہم نے اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر دی ہیں، اور اب ہم اس کو پیکج جو ہے وہ 9,100 روپے کے اوپر لے گئے ہیں، اس کے اندر ہم نے کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر دی ہیں۔ تو 500 فیملیز کے لیے آپ لوگوں کی تعاون کی وجہ سے، آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے I've been able to do that. I'm so thankful, I'm so grateful to you کہ آپ نے میرے پر یہ اعتماد کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے اب ہم نے پروکیورمنٹ کر لی ہے، اگلے 48 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہم 500 مختلف فیملیز کے اندر جو ہے یہ راشن جو ہے وہ بانٹیں گے، اینڈ یو ہیو میڈ دس پاسبل۔ میں آپ کا کتنا ہی شکریہ ادا کروں، میرے خیال میں دیٹ وڈ ناٹ بی انف، کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ اپنے پیسے کے ذریعے میرے پہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔